اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے بحث سے قضا روزے کے احکام۔ فرماتے ہیں اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے عالم دیوانگی کے روزوں کی قضا واجب نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ جو روزے مست ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائیں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، خواہ جس چیز کی وجہ سے وہ مست ہوا ہو وہ علاج کی غرض سے ہی کھائی ہو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت زائل ہوا تھا تو اس کے لیے واجب نہیں کہ جتنی مدت روزے نہ رکھنے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا بجا لائے۔ مثلا اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے کو سفر کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ ماہ رمضان کی 5ویں تاریخ کو سفر سے واپس آیا تھا یا 6 کو، یا مثلا اس نے ماہ رمضان کے آخر میں سفر شروع کیا ہو اور ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد واپس آیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ 25ویں رمضان کو سفر کیا تھا یا 26ویں، تو دونوں صورتوں میں وہ کم تر دنوں میں یعنی 5 روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زیادہ دنوں یعنی 6 روزوں کی قضا کرے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آخری رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو، مثلا آخری رمضان کے 5 روزوں کی قضا اس کے ذمے ہو اور آئندہ رمضان کے شروع ہونے میں بھی 5 ہی دن باقی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آخری رمضان کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور وہ روزہ کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شمار آخری رمضان کے روزوں کی قضا میں نہیں ہوگا اور نتیجتاً تاخیر کا کفارہ اس پر ساقط نہیں ہوگا۔ جس شخص نے رمضان کا قضا روزہ رکھا ہو اگر اسے اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہو تو بہتر ہے کہ نہ توڑے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کسی نے میت کا قضا روزہ رکھا ہو تو بہتر ہے کہ ظہر کے بعد روزہ نہ توڑے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مر جائے تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ رمضان تک لمبی ہو جائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے بدلے 1 مد یعنی تقریباً 3 پاؤ 750 گرام تام یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ فقیر کو دے۔ لیکن اگر کسی اور عذر مثلا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور اس کا عذر آئندہ رمضان تک باقی رہے تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر 1 دن کے لیے 1 مد تام بھی فقیر کو دے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان تک قضا روزے نہ رکھ سکے
تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہو ان کی قضا بجا لائے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو بھی دے۔ یہی حکم اس وقت بھی ہے جب رمضان میں بیماری کے علاوہ کوئی اور عذر رکھتا ہو اور رمضان کے بعد وہ عذر دور ہو جائے اور آئندہ سال کے رمضان تک بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان تک عمدن روزوں کی قضا نہ بجا لائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے۔ اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور احتیاط کی بنا پر ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے۔ اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی قضا بجا لائے گا لیکن قضا بجا لانے سے پہلے تنگ وقت میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر انسان کا مرض چند سال لمبا ہو جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بجا لائے، اسے پچھلے سالوں کے ماہ مبارک کے ہر دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے۔ جس شخص کے لیے ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دینا ضروری ہے وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضا کرنے میں کئی سال کی تاخیر کر دے تو ضروری ہے کہ قضا کرے اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کے بنا پر ہر روزے کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے، لیکن باقی کئی سالوں کی تاخیر کے لیے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مد طعام کا کفارہ بھی دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جماع یا استمنا کرے تو کفارہ تکرار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کئی دفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کئی دفعہ کھانا کھائے، تب بھی ایک کفارہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اسی طرح بجا لائے جیسے نماز کے مسئلے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے ہر دن کے بدلے 750 گرام کھانا کسی فقیر کو دے دے، چاہے وارثوں کے راضی ہونے کی صورت میں میت کے مال ہی سے دے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کے باپ نے رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا واجب روزے مثلا منتی روزے نہ رکھے ہوں، یا اگر باپ کسی کے روزوں کے لیے اجیر بنا ہو اس نے وہ روزے نہ رکھے ہوں تو ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔